بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے، اور کل کا لیکچر بھی آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ کل ہم نے بنو عباس کے تیسرے خلیفہ محمد المہدی کا آغاز کیا تھا اور اس کے کردار کی خصوصیات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ عباسیوں کا یہ تیسرا خلیفہ تھا۔ آج کے لیکچر میں جو ہمارے چوتھے چیپٹر کا دوسرا لیکچر ہے، ہم اس کے کارنامے پڑھیں گے۔ تو چلیں ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، جب کل ہم نے اس کے کردار کی خصوصیات کا مطالعہ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے تمام مخالفین کے ساتھ نرمی اور فیاضیانہ برتاؤ کیا۔ مخالفین کو خاص طور پر علویوں اور ہاشمیوں کو معاف کر دیا، اور عجمی اور عربی میں بھی اس نے کوئی فرق اور امتیاز نہ رکھا۔ ان کے لیے بھی جہاں مناسب سمجھا اس نے معافی کا اعلان کیا۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے اپنے مخالف قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کیے، سوائے حسن بن ابراہیم علوی کی، کیونکہ ان سے اس کو بہت خطرات لاحق تھے۔ یعقوب بن داؤد جو منصور کا وزیر تھا اور علویوں کا حمایتی تھا، اس جرم میں جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسے نہ صرف رہائی دی گئی بلکہ دوبارہ اس کو مقرب بنایا گیا۔ بعد میں بھی اگرچہ اس نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، بہت سارے علویوں کو قید خانوں سے رہائی دی گئی۔ یہ لوگ حجاز مقدس چلے گئے۔ مہدی نے ان کے لیے بڑے کھلے دل سے وظائف مقرر کیے۔ کچھ عرصے بعد اس نے حسن بن ابراہیم کو بھی رہا کر دیا اور ان کو 1,00,000 درہم عطا کیے اور دینی بھائی بنایا۔ پھر وہ ایک بہترین منتظم بھی تھا۔ اس نے سابقہ عمال حکومت کو ہٹا کر ان کی جگہ آزمودہ اور تجربہ کار لوگ فائز کیے۔ تفصیل اس کی میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی، آج پھر دوہرا دیتی ہوں۔ اس نے اپنے چچا اسماعیل کو کوفہ کی امارت سے معزول کیا اور اسحاق بن صباح کندی کو مقرر کیا۔ بصرہ سے عبید اللہ بن حسن کو معزول کر کے عبد الملک بن نمیری، یمامہ کی حکومت سے قسم بن عباس کو ہٹا کر فضل بن صالح کو، اور مصر سے منصور کے آزاد کردہ غلام مطر کو ہٹا کر محمد بن سلیمان، اور مدینہ میں محمد بن عبداللہ کو ہٹا کر عاصم ہلالی کو مقرر کیا۔ اس نے تمام محکموں کی جو سرکاری تھے ان کی اثر نو تنظیم کی اور سب پر الگ الگ نگران اور منتظم مقرر کیا۔ اس نے ان سب لوگوں اور انتظامی محکمہ جات کے احتساب اور مزید نگرانی کے لیے ان سب پر ایک اور محکمہ دیوان العظمہ قائم کیا۔ اس نے صوبوں میں گورنروں اور عاملوں کی نگرانی کے لیے مرکز کی جانب سے امین متعین کر دیے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ دارالخلافہ سے جاری ہونے والے احکامات کی صوبائی عاملوں سے تعمیل کریں۔ احتساب کا محکمہ اس نے قائم کیا۔ اس کا سربراہ محتسب کہلاتا تھا، جس کے ذمے اخلاقی برائیوں کا خاتمہ، ناپ تول کی کمی، چوری چکاری، بدکاری کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لا کر سزائیں دینا، یہ سب اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اس نے مالیات اور اقتصادیات کے حوالے سے بھی بہت سی اصلاحات کی۔ تاہم ایک بات جیسے میں نے کل اس کے کردار میں بھی بتائی تھی کہ وہ اپنے باپ منصور کے برعکس بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کیا کرتا تھا۔ اس نے بڑے مختصر عرصے میں خاص اور عوام پر اپنا خزانہ لٹا کر اس کو خالی کر دیا۔
اور جب بیت المال کے خزانچی نے اس پر توجہ دلائی تو اس نے مالیات کے استحکام اور محاصل کی باقاعدہ وصولی کے لیے مستقل قواعد اور ضوابط تشکیل دیے اور سرکاری کارندوں کو یہ ٹیکس اور اموال جمع کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر روانہ کیا۔ اس نے اپنے وزیر ابو عبداللہ سے کتاب خراج پر ایک کتاب لکھوائی اور اس کی روشنی میں محصولات کے نظام میں اس نے نظم اور ڈسپلن پیدا کیا۔ خراج اور دیگر ٹیکسوں کی آمدن میں اضافہ ہوا۔ خراج کے نظام کی اصلاح کے بعد جلد ہی تمام صوبوں سے خراج کی رقم سے بیت المال دوبارہ بھر گیا۔ پھر برید کے محکمہ جو ڈاک کا تھا اس کو دوبارہ سے اس نے اس کی تشکیل کی۔ دوسرے مملکت کے حصوں کی طرح اس نے 166 ہجری میں مکہ، مدینہ اور یمن کے درمیان ڈاک خانے قائم کرنے کا حکم دیا۔ مہدی نے تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ڈاک چوکیاں بھی بنائیں اور ڈاک کی ترسیل کے لیے خچروں جو کہ تیز رفتار ہوتے تھے اور اونٹوں کا استعمال کیا۔ علامہ سیوطی نے امام زاہبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مہدی وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے حجاز اور عراق کے درمیان ڈاک لانے اور لے جانے کا انتظام کیا۔ اس نے جاسوسی کے لیے الگ محکمہ قائم کیا اور اسے برید کے محکمہ سے الگ کر دیا۔ مہدی نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں رفاہ عامہ کے کاموں پر بھی خاص توجہ دی۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ 161 ہجری میں اس نے مکہ معظمہ میں سڑکیں، عالی شان عمارتیں اور پانی کے حوض بنوائے۔ اس نے قادسیہ سے مکہ معظمہ جانے والی سڑک کو دوبارہ بنا کر کشادہ اور کھلا کر دیا اور ہر منزل پر مسافروں کی سہولت کے لیے سرائیں اور پانی کی مستقل فراہمی کے لیے حوض تعمیر کروایا۔ مہدی کے زمانے میں بچوں محکمہ اوقاف کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ مساجد اور مدارس کو وقف قرار دے کر انہیں اس محکمہ کے سپرد کر دیا۔ یہ محکمہ مساجد اور مدارس کی دیکھ بھال اور ان کے اخراجات کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ اگر ہم تعمیرات کو دیکھیں تو اس حوالے سے جو مہدی ہے اس نے 167 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع کی۔ اس نے کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی تعمیر پر دوبارہ تعمیر کرانا چاہا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر وہ اس ارادے سے باز رہا تاکہ فتنوں کا دروازہ نہ کھل سکے۔ 160 ہجری میں حج کے دوران جب اس نے مدینہ منورہ میں حاضری دی تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع اور اس کی تزئین و آرائش کی طرف خاص توجہ دی۔ اس کے حکم کے مطابق مسجد نبوی کے ارد گرد کے گھر اور مکان خرید لیے گئے تاکہ مسجد کو وسیع کیا جا سکے۔ اس نے دجلہ کے کنارے ایک نیا محل بھی تعمیر کرایا، عیسیٰ آباد میں نئی ٹکسال قائم کی، بصرہ کی جامع مسجد کی بھی توسیع کی۔ ادھر رومیوں کے خلاف جنگیں جو تھیں مسلمانوں اور رومیوں کی، اس بنا پر رومی سرحدوں پر نئی فوجی چھاؤنیاں اور قلعے تعمیر کرائے۔ اس نے مساجد کے اندر جو تعمیر شدہ مقصورے تھے ان کو توڑوا دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی ممبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سے اونچا نہ ہو۔ عالم شہزادگی میں ہی اس نے جب وہ رے میں مقیم تھا تو وہاں پر بھی اس نے تعمیر اور ترقی کے وسیع کام کیے اور بغداد کے مقابلے میں اس شہر کی حسن و خوبی میں اضافہ کیا۔ پھر بچوں اس نے اپنے وہ ایسا حکمران تھا جسے اپنی رعایا کی سہولتوں اور آرام کا بڑا خیال تھا۔ اس نے حرم جانے والے تمام راستوں پر سایہ دار درخت لگوائے تاکہ جو زائرین ہیں وہ سورج کی گرمی اور تپش سے محفوظ رہیں۔
مہدی سے پہلے جو مجرم ہوتے تھے یا ملزمان ہوتے تھے ان کے رشتہ داروں اور لواحقین کو بھی تشدد یا تعذیب کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی ہی رسم ختم کر دی۔ وہ پہلا حکمران ہے جس نے ہزاروں سال قبل ہر طرح کے سیاسی اور اخلاقی قیدیوں کے گزارے کے لیے وظائف مقرر کیے۔ اس کے علاوہ وہ پہلا حکمران ہے جس کے دربار سے تمام قیدیوں کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ بچوں قیدیوں کے علاوہ کوڑھیوں، اپاہجوں، نادار مریضوں اور محتاجوں کے لیے بھی اس نے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ اس نے اپنے آباد کردہ شہروں کی جو آبادی تھی ان کے تحفظ کے لیے بڑے بڑے کام کیے، مختلف شہروں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوج کے دستے مقرر کیے۔ اس کے زمانے بچوں مہدی کے زمانے میں جو بغداد ہے وہ دنیا کا اول درجے کا شہر کی حیثیت اس کو حاصل کر چکا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ کے نوجوانوں میں سے 500 نوجوانوں کو اپنی فوج میں محافظ کے طور پر رکھا۔ مہدی نے اصلاح معاشرہ کے ضمن میں بہت سارے اقدامات کیے، اور اس میں حوالے سے جو اس کا سب سے بڑا جو اسٹیپ ہے جو اس نے لیا وہ یہ تھا کہ اس نے گداگری کے خاتمے کا حکم دیا۔ اس نے ایک فرمان جاری کیا، اس کے تحت سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں بھیک مانگنے کو قانوناً ممنوع اور جرم قرار دیا گیا۔ لیکن اس نے یہاں تک ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے پھر مختلف جو بزرگ تھے، حاجت مند تھے، بیمار تھے، بیکار تھے، ان کے لیے وظائف بھی مقرر کیے تاکہ گداگری کے راستے کو اور گداگری کی لعنت کو ختم کیا جا سکے۔ وہ لوگ جو مختلف قسم کے جرائم میں قید کیے جاتے تھے، ان کے جو اہل و عیال تھے، ان کی کفالت کے لیے بھی مہدی نے وظائف اور روزینے مقرر کر دیے تاکہ وہ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اور جو حاجات ہیں ان کو آسانی سے پورا کر سکیں۔ پھر بچوں ایک اور اعتبار سے مہدی کا دور بہت منفرد ہے، وہ یہ کہ اس نے خداوند کریم کے وجود کے منکر اور دین اسلام کے عقائد سے ہٹ کر خود ساختہ، غیر اخلاقی، غلط اور بے بنیاد اور مخلوط قسم کے افکار رکھنے والوں کو، جن کو ملحد اور زندیق کہا جاتا ہے، ان کے خلاف اس نے بہت سخت کارروائی کی۔ کسی قسم کی اس نے رعایت انہیں نہیں دی، اور یہ مہدی کے دور کا ایک عظیم کارنامہ مورخین اس کو قرار دیتے ہیں کہ جس طریقے سے سختی سے اس نے ملحدوں اور زندیقوں کا خاتمہ کیا۔ مہدی کے دور حکومت میں ایسے ملحد، آزاد خیال اور زندیق قسم کے لوگوں نے اپنے سفلی جذبات کی تسکین، عیش پرستی، نفس پروری، جنسی بے راہ روی کو پھیلانے اور مختلف فتنوں کو ہوا دے کر اسلام اور اسلامی تہذیب اور تمدن نیز حکومتی نظام کو درہم برہم کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ مہدی چونکہ بڑا پختہ عقائد رکھنے والا مسلمان تھا، اس لیے اس نے ان ملحدوں اور زندیقوں کو چن چن کر سزائیں دیں، ان کی کتابوں کو نظر آتش کر دیا، اور جتنے بھی علماء دین تھے انہیں کہا کہ وہ ان بے دینوں کا علمی محاسبہ کریں اور عوامی اجتماعات میں ان کی برملا مذمت کریں تاکہ دینی عقائد اور معاملات میں کوئی رخنہ پیدا نہ ہو۔ اچھا، ایک اور سب ٹاپک ہے بچے جو بڑا اہم ہے، وہ ہے مہدی کے دور میں ایک شخص مقنع کا دعوی خدائی۔
یہ خراسانی ملحد تھا، ہاشم بن حکیم، اور لقب اس کا مقرر تھا۔ اس نے الوہیت کا دعویٰ کر کے بہت سارے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ شروع میں یہ شخص مرو کا رہنے والا تھا، دھوبی کا کام کرتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے دفتر میں کاتب کے منصب پر فائز تھا۔ اس کی ایک آنکھ غائب تھی، کبھی صورت بھی تھا۔ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے ہر وقت چہرے پر نقاب اوڑھے رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام مقنع یعنی نقاب پوش پڑ گیا۔ بعض روایت میں لقب کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس نے اپنے مکروہ چہرے کو چھپانے کے لیے ایک مصنوعی سنہری چہرہ لگا رکھا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اول حضرت آدم میں حلول کیا، پھر حضرت نوح کی ذات میں، اور منتقل ہوتا بالآخر ابو مسلم خراسانی کے روپ میں جلوہ گر ہوا اور اب مقنع کی ذات میں ظاہر ہوا۔ یہ شخص بہت ذہین اور شعبدہ باز تھا۔ اس نے چند اجزاء کو ملا کر مصنوعی چاند بنایا جو کافی عرصہ تک ماوراء ہاں جی بچوں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس نے یہ ذہین شخص تھا اور اس نے بہت سارے اجزاء کو ملا کر ایک مصنوعی چاند بنایا۔ یہ چاند کافی عرصہ تک ماوراء النہر کے قریب نخشب کے ایک کنویں سے طلوع ہوتا اور 6 میل تک اس کی روشنی پہنچتی۔ اس کا جو عجیب و غریب عقائد تھے اس نے جاہل لوگوں میں کافی اثر دکھانا شروع کیا۔ خراسان میں زیادہ تر لوگ چونکہ نو مسلم تھے، اس لیے وہ جلد مختلف باتوں سے یا الحاد و زندقہ سے ریلیٹڈ جو بھی عقائد تھے ان سے متاثر ہو جاتا تھا۔ 4 سال یہ خلیفہ کی افواج کی کامیابی سے مزاحمت کرتا رہا۔ مہدی نے اپنے جرنیل ابو اون کو اس کی سرکوبی پر مامور کیا لیکن ناکام رہا۔ پھر مہدی نے معاذ بن مسلم اور سعید حرشی کو اس کی سرکوبی پر مامور کیا۔ مقنع اس وقت کش کے قلعہ بسیام میں محصور تھا۔ عباسی افواج نے اس علاقے پر جلغار کی تو 30,000 کے قریب اس کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ صرف 2,000 جانصار اس کے ساتھ رہ گئے۔ مقنع نے جب محسوس کیا کہ کامیابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ جو کوئی اس کے ساتھ آسمان پر جانا چاہتا ہے آگ میں کود جائے، اس طرح وہ اور اس کے ماننے والے آگ میں جل مرے۔ مقنع اور اس کے پیروکاروں کا مکمل خاتمہ 161 ہجری 777 عیسوی میں ممکن ہو سکا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروکاروں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ مقنع آسمان پر چلا گیا ہے اور عنقریب اس کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ اس ٹاپک سے بھی کافی شارٹ کویسچن آپ کو آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو جو ٹاپک بطور لیکچر میں آپ کو ڈلیور کرتی ہوں اس میں سے کویسچن مارکس یا انڈر لائن کر لیا کریں شارٹ کویسچنس کو، جیسے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ شکریہ۔